बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, कैदी नंबर 804 के बाद गंडापुर 420 सुपर हिट, KP के हाउस सील, सरकारी गाड़ियाँ सरकारी तहवील में। हुकूमत ने पकड़ा स्लिप का कैच, राजपूत पुत्र इन अमेरिका और खान जेल में। सॉरी मिस्टर खान। इन तमाम बातों पे गुफ्तगू करूँगा, आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का IN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, गंडापुर ड्रामा ख़त्म, चीज़ें आ गई सामने और उन्होंने ये कहा था एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जल्द खुशखबरी मिलेगी और मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। इनकलाब जनाब वट पे है, लेकिन इनकलाब तो क्या वट पे था, लोगों के वट निकल गए। जो मुजाहरे में आए थे, जो पकड़े गए, उनके वट निकाले पुलिस ने। जो पुलिस वाले मुजाहिरीन के काबू आए, उनके वट निकाले अपने मुजाहिरीन ने। और क़यादत गायब रही। हिकमत अमली थी या अंदर से टूट फूट का शिकार क़यादत थी कि वो कह रही थी कि जिस अंदाज़ को अपनाया जा रहा है, तो हम इतने दिनों के बाद असम्बली के अंदर पहुँचे हैं, तो क्या अब फिर हम असम्बली से बाहर निकल जाएं, हम कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करें। वो इस पॉलिसी से इख्तिलाफ़ करते थे या कदर इत्तफाक नहीं करते थे, दो राय पाई जा रही हैं। बहरहाल कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी, ये सबको पता है, और गिरफ्तारियाँ अभी तक जारी हैं, लिहाजा लोग हैं दाएँ बाएँ। ताहम गंडापुर मशहूर हो गए, मारूफ हो गए, मकबूल हो गए। कहाँ? उन हमायतियों पर, उन दोस्तों के पास, उन वीलागर्स पर जो इमरान खान के हमायती थे, और वो कर रहे हैं जनाब माफ़ी के साथ लान तान। वो कह रहे हैं कि नहीं, डबल एजेंट, गंडापुर डबल एजेंट। यानी आप सोशल मीडिया खोल के देख लें, हमें और किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो कार्रवाइयाँ थीं, बार बार लेट हो जाना, और फिर दिल में पढ़ते होंगे मुनीर न्याजी का शेर, हमेशा देर कर देता हूँ, और फिर कहकहा लगाते होंगे कि कैसा लोगों को मैंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन अब कि देर नहीं की, देर के साथ सवेर भी की। अचानक रास्ते से गायब हुए, फिर नमूदार हुए, फिर इस्लामाबाद आए, फिर इस्लामाबाद से गायब हुए। फिर जो कहानी उन्होंने की, हमारे साथी मंसूर अली ख़ान ने एक सर्वे कराया, उसमें 87% लोगों ने कहा कि नहीं, फेक स्टोरी है, गंडापुर पर हमें एतबार नहीं। लेकिन मंसूर अली ख़ान कहते हैं, मैं उन 13% को सलूट मारता हूँ जो अभी भी कहते हैं नहीं, गंडापुर ने बड़ी मेहनत की थी है, गंडापुर ने बड़ी कुर्बानी दी है, गंडापुर ने बड़ा मुकाबला किया है, गंडापुर ने इमरान खान के हुक्म पर डी चौक पहुँचने की भरपूर कोशिश की, और पंजाब हुकूमत की तमाम चीज़ें नाकाम हो गई और वो इस्लामाबाद पहुँच गया। तो अब फैसला आप कर लें कि वो 87% क्या कह रहे हैं और 13% क्या कह रहे हैं, सही कौन है, गलत कौन है। क्योंकि जो लोग पकड़े गए उसमें पुलिस एहलकार भी हैं, उसमें सरकारी गाड़ियाँ भी हैं, और ये भी पता लगा 38 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अपना बाकायदा एक्साइज डिपार्टमेंट ने वज़ीर-ए-आला हाउस को दी थी। तो वज़ीर-ए-आला हाउस ने उनको इस्तेमाल किया मुजाहिरीन को देकर, और मुजाहिरीन लेकर उन्हें यहाँ आए और वो पकड़े गए। अब तहकीकात हो रही हैं। इधर हो गया सील, वही कौन सा, KP हाउस। क्यों सील हो गया? कि वहाँ से सरगर्मी ऐसी हुई, उसका रद्द अमल में हुकूमत दिखाया। CDA गई तो पता लगा उनका लीज़ लेटर भी, यानी जो इजाज़तनामा था लीज़ का, वो भी ख़त्म हो चुका है, रिन्यू नहीं कराया गया, और रिन्यू नहीं कराया गया, और उसका गलत इस्तेमाल किया, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। उन तमाम मेहमानों को CDA ने कहा जनाब पास हो जाओ, जल्दी जल्दी निकल जाओ अपना सामान चुक के, मेहमानों से कह दिएगा। लेकिन जो फैमिली ब्लॉक था उनको 24 घंटे दिए गए कि नहीं, आप 24 घंटे के अंदर चले जाओ। उनके साथ सलूक सही किया, ताहम सील करके बाहर नोटिस लगा दिया गया। तो एक ये बड़ी बात। अब जो PTI के हामी KP के में बैठे हुए हैं, उनका कुछ का ख्याल है कि जनाब अगर इन्होंने ये किया, वफाक ने ये किया, CDA ने ये किया, तो जो पेशावर में रेस्ट हाउसेज हैं या हॉस्टल्स हैं वफाक के, फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर को उनको खाली करा देना चाहिए, भगा देना चाहिए। भाजी इंज नहीं होता। चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वफाक का नुमाइंदा वहाँ, आप क्या समझते हैं?
اگر چیف سیکرٹری وفاق واپس بلا لے تو صوبہ چل جائے گا. وزیر اعلیٰ تو پہلے ہی بڑا مصروف ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے صوبہ چلانے کے لیے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب یہ ساری سرکاری گاڑیاں بھی پکڑی گئیں, ان کے بعد پیٹرول بم بھی پکڑے گئے, ان کے بعد پیٹرول بھی پکڑے گئے, اور ان لوگوں نے باقاعدہ بیان بھی ریکارڈ کرا دیے کہ جب ہمیں علی امین گنڈا پور کا حکم تھا کہ ڈی چوک کسی طرح پہنچ کے آگ لا دو, پیٹرول چھڑکو اور آگ لگا دو, چاہے سامنے پولیس ہے پولیس پہ پھینکو پیٹرول, آگ لگا دو, ان کی گاڑیاں نظر آئیں تو آگ لگا دو. یعنی اسلام آباد آئے تھے آگ لگانے. اس کا مطلب یہ گنڈا پور کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ آگ نہیں لگ سکی, اور جو لگی بھی وہ فوری طور پر بجھا لی گئی. حالانکہ اپنے ساتھ قافلے میں وہ فائر بریگیڈ بھی لائے تھے, واٹر کینن بھی لائے تھے, سب کچھ کر کے لائے تھے, اور سرکاری انتظام کے ساتھ سرکاری خرچے پہ. اب کون حساب ان سے لے گا کہ جناب صوبے کی ترقی اور خوشحالی پیچھے رہ گئی, اور یہ سارا جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اس پہ جو پیسے خرچ کیے اس کا کون حساب دے گا؟ اس کی اجازت ان کو کس نے دی؟ کابینہ میں بھی باقاعدہ اختلاف موجود ہے, اور وہاں کے جو ممبران اسمبلی ان میں بھی اختلاف موجود ہے. اسمبلی کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا, عوام کو گھسیڑا گیا, وہ بھی ایک سکرپٹڈ تھا, اور ان کا وہاں پہنچنا بھی سکرپٹڈ تھا, لکھا ہوا ڈرامہ تھا لکھ گیا. اب حکومت نے پکڑا ایک سلپ کا کیش. وہ کیا ہوا؟ وہ ایسا ہوا کہ 190 ملین کا کیس تھا, اور اس میں معاملات تھے جو سامنے, اور اوپر سے ہائی کورٹ نے ان کو منع کر دیا کہ جناب فیصلہ نہیں دینا. تو جج صاحب ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جو نادان دوست ہیں نا پی ٹی آئی کے وکلا, انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب اسلام آباد میں ہو رہی ہے شنگھائی تعاون کانفرنس, ہمیں بڑی اس کی فکر ہے, تو حالات اچھے نہیں ہیں, سخت پہرے لگ رہے ہیں, سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں, شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا, رینجرز یہاں موجود ہے, تو فوری طور پہ اس کو ملتوی کر دیں, ہمیں کوئی ٹائم دے دیں کہ وہ شنگھائی کانفرنس کے بعد کا ٹائم دے دیں. لہذا عدالت نے فوراً 12 دن کی چھٹی دے دی کہ جناب پھر صحیح 18 نو آنا تسی. لیکن اس کا فائدہ کیا کہ اس کا فائدہ حکومت نے اٹھایا, سلپ کا کیا سمجھ کے اس نے جناب چپ ہو لیا, دبوچ کے اس نے جناب فیصلہ کیا جناب تمام اڈیالہ جیل کے قیدیوں سے ملاقات پر پابندی, کیونکہ جناب ہائی الرٹ ہے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں, جڑواں شہروں میں کہیں بھی کوئی ہنگامہ رہی, کوئی چیز کسی قسم کی نہیں, نہ کوئی وکیل ملے گا, نہ کوئی قیدی کا مہمان ملے گا, نہ کوئی رشتہ دار ملے گا. تو جناب عمران خان پہ لگ گئی پابندی. نادان وکلا نے ایک بار پھر عمران خان کو مصیبت میں ڈال دیا, اور عمران خان صاحب گئے 18 تاریخ تک کے لیے, نہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی, نہ کسی سے ملاقات ہوگی, نہ کوئی میڈیا مین میڈیا ورکر جائے گا اڈیالہ جیل, نہ کوئی ان کا رشتہ دار وہاں جائے گا, نہ کوئی وکیل ان سے مل سکے گا. تو اب معاملات تو یہاں تک چلے گئے. اور دوسری جانب جو ہے وہ اپنا اگر کوئی عدالت سے اجازت لینے جائے گا تو ان حالات میں یقیناً جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتجاج پر کہا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں, موجودہ صورتحال سیکورٹی کی ایسی ہے, یہ ایک بڑی کانفرنس ہونے والی ہے, لہٰذا اجازت نہیں دی جا سکتی, تاجروں کا سارا جو نظام تھا تجارت کا وہ ختم ہو گیا, ان کو نقصان ہو رہا ہے, لہٰذا وہ بھی نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزیں کر دی. لیکن راجپوت دا پتر بیٹھا امریکہ, اور یہ کہتے ہیں میں جٹاں رندہ پھیر داں گے, سمجھ تو گئے ہوں گے. شہباز گل صاحب نے کہا ہے جناب بڑا افسوس ہے کہ خان ابھی تک جیل میں ہے, سوری مسٹر خان, سوری مسٹر لیڈر, میرے چہیتے پیارے اپنے رہنما, تم جیل میں ہو, ہمیں بڑا افسوس ہے. اور پاجی امریکہ میں آگے افسوس ہے, مار کھا رہے ہیں کارکن, لوگ آ رہے تھے پی ٹی آئی کے ہر معاملات میں کارکنوں کو آگے کر کے لیڈرشپ ہے غائب, تو پھر کیسے چلے گی؟ اس طرح سیاست ہوتی ہے. تو پاکستان آئیں, مار کھائیں, جیل میں جائیں. آپ تو رو پڑے تھے, چیخیں نکل آئی تھیں, پھر گئے تھے آپ چند دنوں کے لیے, پھر آپ واپس آ گئے. یہ سوال میں نہیں کر رہا, یہ ورکرز کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر. سوشل میڈیا چیک کر لیں, دیکھ لیں کون کیا کر رہا ہے. یعنی صدیق جان کی بات میں نے پہلے صبح ویلاگ میں کہہ دی, باقی جو ان کے چہیتے ہیں, ان کے چاہنے والے, ان کی باتیں بھی سن لیں. مجھے کسی بات پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عام ورکر جو پھنسا ہے تو میں تو اسی کی بات کروں گا کہ وہ پریشان ہے, ناراض ہے, ورکر قید میں ہیں, اور ان کو دکھ یہی ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. کھانا پانی دانا تو پیچھے رہ گیا, ان کو مطلب قانونی جو معاونت ہے, مشاورت ہے, وہ بھی نہیں مل رہی کہ ان سے جان کیسے چھوٹے گی, ان کی ضمانت کیسے ہوگی. اب بات کرتے ہیں, آج یوم فلسطین تھا, دنیا بھر میں یوم فلسطین منایا گیا, پاکستان بھر میں منایا گیا, سیمینار ہوئے,
بہت سی کانفرنسز ہوئیں، یکجہتی کا مظاہرہ کیا، آل پاکستان جو ہے پارٹیز کانفرنس بھی بلائی گئی ایوان صدر میں، وہاں تمام پارٹی کے اراکین بلکہ لیڈران موجود تھے، اراکین نہیں، اہم لیڈران تمام موجود تھے، نواز شریف صاحب موجود تھے، صدارت کر رہے تھے صدر پاکستان آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، تمام پارٹیوں کے وہاں لیڈر موجود تھے۔ نہیں تھی تو پی ٹی آئی کیوں نہیں تھی؟ پی ٹی آئی سے جب رابطہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں جناب ہمیں وقاص شیخ صاحب نے، وقاص اکرم شیخ سیکرٹری اطلاعات جو ہیں انہوں نے منع کیا، اور شہباز گل نے کہا کہ نہیں، ہمارے کارکنوں پر بڑا ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہوا، ان پر تشدد ہوا، شیل مارے گئے، آنسو گیس پھینکی گئی، لاٹھی برسائی گئی، قید و بند میں ان کو ڈال دیا گیا۔ ہم احتجاجاً فلسطین کانفرنس میں نہیں گئے اور نہ ہم جا سکتے ہیں ان حالات میں۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ تو اسلامی ٹچ تھا، اور وہ اسلامی ٹچ جو عمران خان بھی دیتے ہیں، ان کے دوست ان کے قاسم سوری صاحب کان میں کہتے ہیں کہ جناب مجمع کو گرمانے کے اسلامی ٹچ تھے۔ تو یہ بڑا بہترین موقع تھا اسلامی ٹچ کا کہ ہمیں مسلم امت سے بڑا پیار ہے، ہمیں فلسطینیوں سے پیار ہے، ہم ان کی شہادتوں پر، ہم اسرائیل کی غنڈہ گردی پر مذمت بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہیں اور سخت رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ موقع پی ٹی آئی نے گوا دیا، ایک اچھا موقع تھا، اور حکومت نے اس کو سلپ کا کیس سمجھ کے پکڑ لیا اور لگا دی پابندی ملاقاتوں پر کہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، جڑا بھی آیا پھر اودی ہوئے گی پٹائی، اور اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک طرف شنگھائی، دوسری طرف پٹائی، لہٰذا اب معاملات ہیں سیدھے۔ اسلام آباد بھی ٹھنڈا ٹھار ہو گیا، لاہور بھی ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ اب بات چلی گئی ہے 17 کے بعد، یعنی 18 سے لے کے 21 تک، کیونکہ 21 کو پیر آئے گا، ہفتہ اتوار بیچ میں آ جائے گا، 18 19 کو، تو یہ معاملہ چلے گئے بہت دور۔ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا بعد میں، لیکن حکومت ہو سکتا ہے کہ اس یکجہتی کانفرنس کے بعد تمام لیڈروں کے مشاورت سے پھر وہ ترامیم کا مرحلہ بھی حل ہو جائے، کیونکہ صبح میں نے کہا تھا کہ ان کا دعویٰ یہی ہے اور حکومتی اتحاد یہی کر رہا ہے، روک سکو تو روکو، آئینی ترمیم آئے گی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔